حسب استطاعت غوث اعظم کا فیضان لینے کے لیے ہر قادری مرید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں میں حصہ لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ پروردگار عالم ہم سب کو فیضان کرامت غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس پر نظر پڑ جاتی ہے، نظر کرم پڑ جاتی ہے، اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ ہاتھ میرے مرید پر اس طریقے سے چھایا ہوا، سایہ کیے ہوئے ہے جس طریقے سے زمین پر آسمان سایہ کیے ہوئے۔ کوئی زمین ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس پر آسمان نہ ہو، کوئی قادری مرید ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس پر غوث اعظم کے فیضان کا ہاتھ نہ ہو۔ یہ پنجہ غوث اعظم ہماری حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ غوث اعظم کون ہیں ان کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن غوث اعظم جیلانی اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ آپ فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی ایسی منزل پر پہنچا ہوا ہوں کہ میرے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ اب وہ دلیل کیا ہے؟ بہت سی اس کی توجیحات ہیں، لیکن سب سے آسان توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے محبوب کو بھیج کر ہم نے تمہارے لیے دلیل فراہم کر دی۔ دلیل کا مطلب کیا؟ معجزات کا پیکر بنا کر ہم نے محمد رسول اللہ کو تم میں بھیج دیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تو سارے انبیاء و مرسلین معجزے لے کر کے آئے، سارے نبی سارے رسول اللہ کی جانب سے معجزات لے کر کے آئے، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 8 کوئی 10، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے دے کر نہیں بلکہ سرتاپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اب ہم نے آپ کے سامنے جو ابھی نظم پڑھی، اشعار پڑھے، میرے آقا کا اٹھنا معجزہ، سبحان اللہ کہتے جا، میرے آقا کا بیٹھنا معجزہ، دیکھنا معجزہ، سننا معجزہ، پکڑنا معجزہ، چلنا معجزہ، ہر حرکت ہر ادا ہمارے آقا کی معجزہ۔ اے محبوب تمہیں معجزہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اپنا ہاتھ اٹھا دو گے تو ہم تمہارے ہاتھ کو معجزہ بنا دیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت قتادہ، جنگ میں ان کی آنکھ نکل گئی تھی۔ جس کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے کس کے پاس جاتا ہے؟ وہ دھوبی کے پاس جاتا ہے، کپڑے دھونے والے کے پاس جاتا ہے نہیں، بلکہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جو آنکھ کا علاج کر سکے، حکیم کے پاس جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ مگر صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو کہ یہ ذات جس کو اللہ نے برہان بنا کر کے بھیجا ہے، یہ سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔
بجائے حکیم کے پاس جانے کے، بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت قتادہ آئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، گٹے سے آنکھ باہر آ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ تم حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ میں صرف حکیم نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دارالشفا بنا کر کے بھیج دیا۔ آئے، قریب آئے، اللہ کے رسول نے اور قریب کیا، آؤ میرے صحابی آؤ، کیا مرض ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل کے باہر آ گئی، یہ دیکھیے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی آنکھ دینے والا ہے، اللہ ہی نور دینے والا ہے، اللہ ہی مرض سے شفا دینے والا ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے لعاب دہن اس آنکھ میں لگایا اور آنکھ کو اسی جگہ پر فٹ کر دیا، وہ کہا اے قتادہ بتا تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ میری آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی۔ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جسم سر مبارکہ سے لے کر پائے مبارک کے ناخن تک مکمل معجزہ، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے معجزات پر کہ جو چیز نکل کر منہ سے باہر آ گئی ہے سرکار کا وہ لعاب دہن بھی معجزہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے ہماری؟ حضرت کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، پتھر پر مارتے تھے، پتھر پر لاٹھی کو مارا، 12 چشمے ہوئے، 12 چشمے پانی کے اس پتھر سے نکل پڑے۔ لیکن آؤ کلیم اللہ کا معجزہ تم نے دیکھ لیا کہ لاٹھی کو مارا، عصا کو مارا پتھر پر، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ پانی پتھر ہی سے نکلا کرتا ہے، پانی پہاڑوں ہی سے نکلا کرتا ہے، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود معجزہ بنا کر کے بھیجے وہ کلیم اللہ ہی صرف نہیں ہے بلکہ حبیب اللہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس ایک پیالہ پانی مل جائے گا، ایک کٹورا پانی مل جائے گا۔ ایک صحابی نے ایک پیالے میں پانی سرکار کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا مبارک نورانی ہاتھ ڈال دیا۔ سبحان اللہ کا۔ ابھی میں نے پانی مانگا، سیکریٹری صاحب نے پانی دیا۔ اب اگر سیکریٹری صاحب اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے پھر مجھ سے کہتے لو پیو، تو ہم پیتے؟ نہیں پیتے۔ پانی مکروہ ہو جاتا، پتہ نہیں کیسا ہاتھ ہے، گندا ہے کہ اچھا ہے، کیسا ہاتھ ہے۔ اور ویسے بھی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے جو پانی ہوتا ہے وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے، پانی استعمال کیا ہوا کہلانے لگتا ہے، اس سے وضو کرنا بھی کراہیت۔ تو ہمارے ہاتھ کا یہ حال ہے کہ اگر ہماری انگلی پینے والے پانی میں پڑ جائے تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ تو سب سے زیادہ پاک ہے۔ اگر پانی ناپاک بھی ہوا خدا کے ہم کو معلوم نہیں ہے، پانی اگر ناپاک بھی ہو، میرے مصطفیٰ اگر اپنا پاکیزہ ہاتھ اس پانی میں ڈال دیں تو پانی پینے کے لائق بن جائے گا۔ گندا ہو پانی،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہی ایسا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈال دیا جائے تو میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا پانی کا، اور اس کے بعد سرکار نے اپنے نورانی ہاتھ کا پنجہ، اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ تو جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ لاٹھی مارنا پڑتی تھی پتھر میں، اور پتھر سے چشمے جاری ہوا کرتے تھے، مگر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لاٹھی مارنے کی ضرورت پڑی، نہ اور محنت کرنے کی ضرورت پڑی۔ اس پانی میں سرکار نے پیالے میں اپنا پانی ڈال دیا تو کیا، ہاتھ ڈال دیا تو کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے، پانچوں انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئیں، ندیاں جاری ہو گئیں، اور پانی سے دھاریں نکلنے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ میرے صحابہ پانی پیتے جاؤ، سیراب ہوتے جاؤ، برتن ہو تو لے آؤ ان کو بھی بھر لو، جانوروں کو بھی پانی پلا دو، جب تک سارا قافلہ۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ بتائیے کتنے آدمی ہوں گے؟ 3 4 5 6، ارے کہتے ہیں 3 4 5 6 کی بات کر رہے ہو؟ 1500 آدمی تھے۔ سبحان اللہ، کتنے آدمی تھے؟ 1500 آدمی تھے۔ ایک پیالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے 1500 آدمی سیراب ہو گئے۔ آب زمزم جانتے ہو ہے نا؟ امریکہ میں ملتا ہے۔ کہاں ہے آب زمزم؟ جلدی سے بولو۔ مکہ شریف۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نسبت سے آب زمزم اتنا عظمت والا پانی ہو گیا، اتنا فضیلت والا پانی ہو گیا کہ اس کو ہم اور آپ بیٹھ کر نہیں پیتے، بلکہ اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے بولو کھڑے ہو کر پیتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں۔ آب زمزم کھڑے ہو کر کیوں پیا جاتا ہے کہ ذبیح اللہ کے قدموں سے اس کو نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دو ساری کائنات میں جتنے بھی پانی ہیں وہ خدا کی قسم آب زمزم ان میں سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن آب زمزم ایک طرف ہے کیونکہ ایک عام نبی کی ایڑیوں سے اس کو نسبت حاصل ہے، اور یہ پانی جو حدیبیہ کے مقام پر ہمارے آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے، خدا کی قسم اس پانی کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ سارے پانیوں میں یہ افضل۔ مجھے تو کہہ لینے دو کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پیالے میں سرکار نے پانی میں اپنا دست مبارک ڈالا۔ اب یہ نہریں جو ہیں دنیا کی پانی کی نہریں نہیں ہیں، یہ نہر کوثر ہے، نہر رحمت ہے، جار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے ہاتھ کا لاٹھی کا معجزہ دیا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب کو ایسا معجزہ دیا کہ ہاتھ سے سینکڑوں معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے سب معجزے لے کر کے آئے، مگر ہمارے آقا معجزہ بن کر آئے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں،
اللہ کے ایسے حبیب و محبوب ہیں کہ آپ کے اندر حسن یوسف کی تجلیاں بھی موجود ہیں. آپ یوسف علیہ السلام سے بہتر حسن بھی رکھتے ہیں. دم عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک جس سے بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، پرندوں پر دم کر دیا کرتے تھے، پرندے زندہ ہو کر اڑ جایا کرتے تھے. تو یا رسول اللہ آپ کے اندر یا اگر ایک طرف حسن یوسف ہے تو دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ید بیضا کا معجزہ دیا تھا، کیا معجزہ دیا تھا؟ اے موسیٰ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالو. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. جب تم ہاتھ ڈال کے گریبان سے نکالو گے تو وہ ایسا چمکے گا کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی تاریکی نظر نہیں آئے گی. من غیر سوء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ہاتھ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ چمکتا تھا لیکن چمکاتا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا جو ہے خود چمکتا تھا، چمکاتا نہیں تھا. مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نورانی ہاتھ عطا فرمایا تھا خود بھی چمکتا تھا اور کالے لوگوں کو گورا بنا دیا کرتا تھا، تاریک لوگوں کو، الجھے ہوئے لوگوں کو چمکدار بنا دیا کرتا تھا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں ہے، پانی ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے علی ادھر آؤ. اے علی آ گئے. کہا دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک کالا حبشی غلام، سبحان اللہ کا، ایک کالا حبشی غلام مشک لے کر، میٹھے پانی کی مشک لے کر اپنے یہودی آقا کے پاس جا رہا ہے، اونٹنی پر سوار. اے علی اس کو منا کے ہمارے پاس لے آؤ. اب حضرت مولا علی انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا، صحابہ نے کوئی انکار نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہمارا ہے. اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول سامنے بھی دیکھتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھا کرتے ہیں. ہمارے آقا دیوار کے اس طرف بھی دیکھتے ہیں، ہمارے آقا دیوار کے اس طرف بھی دیکھا کرتے ہیں. ارے ہمارے آقا صرف ہم لوگ جو ہیں آگے کی طرف دیکھا کرتے ہیں، ہمارے آقا پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھا کرتے ہیں. تو ہمارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہا کیا بات ہے، میں تمہارے رکوع میں خشوع و خضوع نہیں دیکھ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے. تو صحابہ کرام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کیسے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، آپ تو نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے سامنے تو اللہ کا جلوہ، آدمی کی آنکھیں آگے ہوا کرتی ہیں، آپ پیچھے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا بلکہ کہا یا رسول اللہ ہم سے کیا خطا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہارے رکوع میں خشوع اور خضوع نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ دل میں کیا نیت ہے؟ خلوص و للہیت کی نیت ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یا نماز میں آپ کو کوئی اور خیال آ رہا ہے، بزنس کا خیال آ رہا ہے، یا آپ کو گھر کا خیال آ رہا ہے، یا اپنی بیوی کا خیال آ رہا ہے، یا اپنے بچوں کا خیال آ رہا ہے؟ پوری مسجد میں کوئی ایسا شخص ہے جو بتا سکے کہ ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ آپ کو معلوم؟
بولو نہیں معلوم نا؟ تو ہمارے آقا پیچھے بھی دیکھتے ہیں اور صرف جسم تک نہیں دیکھتے، جسم کے اندر دل ہے، اس دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا خیال ہے میرے آقا اس کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ میں تمہارے رکوع میں خشوع و خضوع نہیں دیکھ رہا ہوں؟ جانتے ہو خشوع و خضوع کیا ہے؟ دل کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے آقا پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، آگے تو سب دیکھا کرتے ہیں، ہمارے آقا پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایسا پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ دل کو دیکھ رہے ہیں، دل کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے ہیں، آپ تو آگے دیکھ رہے تھے، آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ کمال عطا فرمایا ہے جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ اور مولا علی سے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک اونٹنی سوار میٹھے پانی کی مشک لے کر اپنے یہودی غلام آقا کے لیے پانی لے جا رہا ہے، جاؤ اس کو منا کر لے آؤ۔ اب صحابہ کرام بھی جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھتی ہیں، سبحان اللہ۔ غلام کالا ہے یا گورا ہے یہ بھی ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، غلام ہے کہ آزاد ہے یہ بھی ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے یہ بھی ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے یہ بھی ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، ہمیں کافر ہے کہ مسلمان ہے یہ بھی ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، اور کس کا غلام ہے، مومن کا غلام ہے یا یہودی کا غلام ہے، ایک جگہ سے بیٹھے بیٹھے ہمارے آقا کی نظروں کا یہ عالم ہے۔ ہمیں کیوں نہ ہوگا وہ آقا ہمارے جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کے عرش کو دیکھ لیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ دیکھنا اور کچھ۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ ہمارا نبی کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے۔ یہی حال تو ہمارے غوث اعظم کا ہے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چون محمد درمیان انبیاء، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں۔ ایک بات بتاؤ، ہم اور آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ زور سے پڑھو، نہیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اب بتاؤ۔ لا الہ الا اللہ، زور سے بولیے آپ۔ محمد نہیں ہے، میم کو زبر نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہم اصلاح کر دیتے تاکہ ہم کو بھی ثواب مل جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب پورا کلمہ پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنا کلمہ صحیح کرو۔ وہ کیا کلمے کی اصلاح کریں گے، ہمارے نماز کی اصلاح کریں گے جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ ہمیں نماز اور روزے کی اصلاح تو ہم کو آتی ہے، ہماری اصلاح قبول کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ سے ہم کو پیغام ملا وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد کوئی محمد نہیں پڑھے گا بلکہ محمد،
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام۔ تو ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ سارے نبی جتنے بھی آئے، سارے رسول جتنے بھی آئے، وہ سب کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ سارے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت پڑھتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی امت تو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت تو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت تو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ اے آدم علیہ السلام، آپ کی امت تو آپ کا کلمہ پڑھتی ہے۔ آپ حضرات کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو سارے انبیاء جواب دیں گے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول۔ آپ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول۔ انبیاء و مرسلین پڑھتے ہیں کلمہ آپ کا، انبیاء و مرسلین پڑھتے ہیں کلمہ آپ کا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں، ان کے دیکھنے کا کمال ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، عرش کیا ہے اور لوح و قلم کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ ارے جن کا مہینہ چل رہا ہے ان کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ میں ہماری تقدیروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی، آپ اپنے نانا جان کے گھر میں عبداللہ صومعی، ان کی خانقاہ کے پاس کون ہے؟ بولو، ہاں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کون ہے اپنے نانا کی خانقاہ میں؟ غوث اعظم۔ اب بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ کون ہے؟ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں۔ ایک عورت آئی عبداللہ صومعی کی خانقاہ میں، آنے کے بعد اس نے فریاد کی کہ سرکار 12 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اب تک میرے گلشن میں پھول نہیں کھلا، اولاد سے محروم ہوں۔ جب خیال آ جاتا ہے، دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے دے۔ اس لیے آپ کی خانقاہ میں آئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ صومعی سرکار غوث اعظم کے نانا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی، لوح محفوظ سامنے، سبحان اللہ۔ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تاریکی چھا جاتی ہے، اللہ والے آنکھیں کھولتے ہیں تو بھی آنکھیں نورانی، اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو بھی جلوہ رحمانی۔ غوث اعظم جیلانی کے نانا، انہوں نے آنکھیں بند کی۔ اب کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ غوث اعظم جیلانی کے نانا آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کا نور لوح محفوظ تک پہنچا۔ لوح محفوظ میں اس عورت کا چیپٹر نکالا اور اس پہ ایک بات دیکھا کہ اس کے حصے میں، اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں، اس کے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ غوث اعظم جیلانی کے نانا نے آنکھیں کھولی، عورت سے کہا، اے مائی، میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، اس میں تیری قسمت میں اولاد ہی نہیں۔
اولاد میں کٹم بنا ہوا ہے، اولاد نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اور ہزاروں قطار رونے لگی، شور واویلا مچانے لگی، اور روتی ہوئی مایوسی کے انداز میں عبداللہ صومعی کی خانقاہ سے واپس آنے لگی. غوث اعظم چھوٹے سے ہے، سبحان اللہ. چھوٹے کا یہ عالم ہے تو بڑے پنے کا کیا عالم ہوگا. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نانا اور عورت میں بات چیت ہو رہی ہے، باہر سے غوث اعظم اسے بھی دیکھ رہے ہیں. باہر سے غوث اعظم اسے بھی دیکھ رہے ہیں. روتی ہوئی عورت آئی، آپ نے جا کے سلام کیا. چھوٹے سے ہے، 11 سال سے بھی کم عمر ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے مائی تم رو کیوں رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، بیٹا ابھی تم بچے ہو، ابھی تمہیں اولاد کا درد نہیں معلوم، ابھی تمہیں اولاد کی نعمت کی کوئی معلومات نہیں. جب تم باپ بنو گے تب تمہیں اولاد کا پتہ چلے گا. انہوں نے کہا، نہیں مائی، یہ تو میں تم سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہی ہو. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا کے ہاں روتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا واپس آتا ہے. سبحان، میرے نانا کی خانقاہ میں جاتا ہے روتا ہوا، آتا ہے ہنستا ہوا. پہلی عورت تمہیں دیکھ رہا ہوں میں کہ تم ہنستی ہوئی گئی، روتی ہوئی آ رہی ہو، آخر کیا معاملہ، کیوں رو؟ جب غوث اعظم نے زیادہ ضد کی تو عورت نے کیا کیا؟ عورت نے کہا، بیٹا ہم تمہارے نانا کے خانقاہ میں اولاد مانگنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اولاد مانگنے کے لیے جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے کہا، لوح محفوظ میں میں نے دیکھا ہے، تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تیرے حق میں اولاد نہیں ہے. جملہ یاد رکھیے گا، تیرے حق میں اولاد نہیں ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مائی، کیا کہا انہوں نے کہ لوح محفوظ میں تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. جیب کے اندر ہاتھ ڈالا غوث اعظم، جیسے قلم نکالتے ہیں، انگلی کو کھڑا کیا، انگلی کو قلم بنایا، اور اس کے بعد اپنے ہتھیلی کو لوح محفوظ بنایا. سبحان اللہ. سبحان، اپنی انگلی کو قلم بنایا، اپنی ہتھیلی کو لوح محفوظ بنایا، اور اس میں جو لکھا تھا لوح محفوظ میں، اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. غوث اعظم نے لفظ نہیں کو اپنی انگلی کے قلم سے کاٹ دیا. اب کیا بن گیا؟ اس عورت کی تقدیر میں اولاد ہے. اس عورت کی تقدیر میں اولاد ہے، اور اس کا جا انشاءاللہ جلد سے جلد تیری کوکھ میں تیرا بچہ ہوگا، اور تو بچہ جنے گی، تیری اولاد پیدا ہوگی. میں کہہ رہا ہوں. عورت خوشی خوشی چلی گئی. سال بھر بھی نہیں ہوا بچہ لے کے آ گئی. سبحان اللہ. سال بھر بھی نہیں ہوا بچہ لے کر کے آ گئی، گود میں بچے کو لیے ہوئے ہے. اور کہاں آئی؟ غوث اعظم کو ڈھونڈ رہی ہے. غوث اعظم نظر نہیں آ رہے ہیں. عورت پہنچی عبداللہ صومعی کی خانقاہ میں. انہوں نے دیکھا، کہا، یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا، سرکار میرا بیٹا. ارے کہا، میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا نا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، پھر یہ بیٹا کیسے آ گیا؟ کہا، آپ کا نواسا. سبحان اللہ. کہا، آپ کا نواسا باہر کھیل رہا تھا، اس سے میرا درد برداشت نہیں ہوا. اس نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ سے لوح محفوظ بنایا، ایک ہاتھ کو قلم بنایا، اور اس کے بعد اس میں لکھ دیا، نہیں کو کاٹ دیا. اس کی صلے میں، اس کے فیضان سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. تو غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا ہے؟ انگلی کو چاہے قلم بنا لے، انگلی کو چاہیں شمشیر بنا لے. سارے جہان پر غوث اعظم کی حکمرانی چل رہی.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خامہ تیرا سیف تیری، کیا ہے یہ انگلی ہے، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا۔ خود غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے پہلے میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھ کو سلام کرتا ہے، مجھ سے اجازت لیتا ہے، اور جو کچھ سال بھر میں ہونے والا ہوتا ہے مجھے اس کی خبر دیتا ہے، پھر اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مہینہ آتا ہے، مہینہ بھی پہلے میری بارگاہ میں آتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، مہینے میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے مجھے اس کی اطلاع کرتا ہے، پھر میری اجازت سے مہینہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہفتہ، دن، رات، سب کچھ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ غوث اعظم جیلانی جو فرزند رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول کی آل ہیں، غوث اعظم جیلانی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ولی کوئی نہ کوئی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، مگر میں اپنے جد امجد محمد رسول اللہ کے نقش قدم۔ فرماتے ہیں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھ میں آ جائے گا، غوث اعظم کی کرامت دیکھ لو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ملکوں کو، تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر، رائی کے دانے ملے ہوئے ہتھیلی پر رکھے جائیں تو اللہ کا اکبر، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی کرامت اگر تمہارے سمجھ میں آ گئی، غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم رسول نہیں ہے، لیکن نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ہمارے دلوں کے بھید کو غوث اعظم جانتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ مُرِيدِي فِي الْمَشْرِقِ وَأَنَا فِي الْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهَا۔ میرا مرید، سبحان اللہ، میرا مرید اگر مشرق میں بے عزت ہو رہا ہو، میرا مرید اگر مشرق میں بے عزت ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، لَسَتَرْتُهَا، وہیں بیٹھے بیٹھے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی عزت بچا لیا کرتا ہوں۔ تو بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے ممتاز ہیں، اسی طریقے سے سارے ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہمارے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دعا کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے، اور کرامات غوث اعظم کو سمجھ کر نبی کے معجزات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے معجزات سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر ہم کو یقین کامل ہو جائے۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور غوث اعظم کے ذکر سے ہم کو اپنے دلوں کو مجلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سنت و شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔